بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب ذوالجلال سے دعا کروں کہ الہی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم حاضرین و ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی تعلیمات اور موجودہ عیسائیت کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا کہ کیا موجودہ دور کے جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو یہ جان لیجئے کہ انسان کے دنیا میں آنے کا جو ذریعہ ہے وہ انسان کے والدین ہیں، اور انسان انہی کی بدولت دنیا میں آتا ہے، اور وہ انسان کے لیے ایسے محسن ہوتے ہیں، ایسے مشفق ہوتے ہیں کہ وہ اپنی تمام تر خواہشات کو اپنی اولاد کی خواہشات پر قربان کر دیتے ہیں۔ دنیا میں محبت کرنے والے بہت سے لوگ ملتے ہیں کہ کوئی اس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ یہ ہمارا بھائی ہے، کوئی اس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، کوئی کسی سے اس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ وہ اس کا دوست ہوتا ہے، لیکن وہ دوست ہو، وہ رشتہ دار ہو، وہ بھائی بہن کا رشتہ ہو یا کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے، ان کے درمیان کہیں نہ کہیں مطلب پوشیدہ ہوتا ہے کہ جو بھی جس سے محبت کرتا ہے وہ کسی غرض کی بنا پر کرتا ہے۔ لیکن دنیا میں اگر کوئی کسی سے بے لوث محبت کرتا ہے تو وہ والدین ہیں جو اپنی اولاد سے بغیر غرض کے محبت کرتے ہیں۔ اولاد کے ساتھ جو والدین کی محبت ہوتی ہے وہ کسی مطلب کی بنا پر نہیں ہوتی، وہ کسی غرض کی بنا پر نہیں ہوتی، وہ کسی لالچ کی بنا پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اولاد اپنے ماں باپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اولاد کے ساتھ والدین کی محبت دیگر تمام رشتہ داروں سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ انسان سے جب کوئی محبت کرتا ہے تو اس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ یا تو وہ خوبصورت ہوتا ہے، یا اس کا مال و دولت ہوتا ہے، یا اس کا حسب نسب ہوتا ہے، یا اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن والدین اپنی اولاد سے ان تمام چیزوں کو صرف نظر کر کے محبت کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری اولاد خوبصورت ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہماری اولاد مال و دولت والی ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یا ہماری اولاد اچھے اخلاق والی ہے اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو وہ صرف نظر کر کے، نظر انداز کر کے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اولاد سے جو والدین کی محبت ہوتی ہے وہ لائق اولاد سے کہیں زیادہ نالائق اولاد سے والدین کی محبت ہوتی ہے، کہ وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتی، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، اس کے باوجود بھی والدین اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو والدین ہی وہ ذات ہیں کہ دنیا میں جس طرح وہ محبت کرتے ہیں اسی طرح محبت اگر کسی سے کرنے کا حق ہے تو وہ صرف والدین ہیں، والد اور والدہ ہیں، اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم خود قرآن میں ہے، اور اللہ رب ذوالجلال کے محبوب نے بارہا احادیث مبارکہ میں والدین کی شان کو بیان فرمایا
بعض مقامات پر جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ای الاعمال افضل، کہ سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اور پھر پوچھتے ہیں کہ پھر کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ بھی سب سے بڑا عمل ہے۔ اور اسی طرح پھر جب سوال کیا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ یہ بھی سب سے افضل ترین کام ہے۔ تو جہاد دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور فریضہ ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب صحابی رسول حضور سے جہاد میں جانے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں حضور کے سامنے، تو حضور پوچھ لیتے ہیں کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو جب جواب ہاں میں ملتا ہے تو حضور کہتے ہیں کہ جا ان کی خدمت کر اور تجھے جہاد کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، اور والدین کو جو ہے نا وہ ان کی ایسی حالت جب انہیں ہماری ضرورت ہو ان کا ساتھ دینا، اسی چیز کا اللہ رب الجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں حکم ارشاد فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یہ قرآن کی جو دو آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ رب الجلال ارشاد فرماتا ہے کہ جب تمہارے والدین دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان سے فلا تقل لهما اف بھی نہ کرنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب عمر بڑھ جاتی ہے تو چڑچڑا پن آ جاتا ہے اور پھر انسان کے اندر طبیعت کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، اور ہر بات اگر بار بار ان سے اس چیز کا مطالبہ کہتے ہیں تو بری لگتی ہے۔ تو فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر، جب وہ پہنچ جائیں بڑھاپے کو، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر ان سے اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرهما، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، وقل لهما قولا کریما، اور ان سے نرمی والی بات کرنا۔ اسلام ہی وہ دین ہے کہ جو تمام کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، انسان ہو یا حیوانات ہو، تمام کے حقوق کا خیال اگر کوئی مذہب رکھتا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اگر والدین ہیں تو ان کے حقوق کو بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، اگر اولاد ہے تو ان کی تربیت کے بارے میں بھی اللہ رب الجلال نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اسی طرح رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، اور اگر اسی طرح ملک میں رہنے والے جو ہمارے ساتھی ہیں، جو ہمارے ملک کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی اسلام کے کچھ حقوق ہیں کہ ان کے ساتھ ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کسی ملک کا معاہدہ ہو چکا ہے، امن معاہدہ، تو ان کے ساتھ بھی تم دراندازی نہیں کرو گے، خلاف ورزی نہیں کرو گے، وعدہ جو تمہارا ہو چکا ہے، تمہارا عہد ہو چکا ہے، اس کے اندر بھی تم وعدہ خلافی نہیں کرو گے، اپنے عہد کو نہیں توڑو گے۔ کوئی بھی ہو، کوئی ذمی ہو، کوئی مستعمر ہو، یعنی کہ کوئی شخص کسی ملک میں جب پاسپورٹ ویزے کے ساتھ جاتا ہے تو وہ مستعمر ہو جاتا ہے، وہ اجازت لے کر جا رہا ہوتا ہے، وہ امن لے کر جا رہا ہوتا ہے کہ میں یہ جو پاسپورٹ ہے اور یہ ویزا میں لگوا کر آ رہا ہوں، اتنے دن کے لیے تمہارے ملک میں رہوں گا، لہٰذا امن کے ساتھ، تو اس کو مستعمر کہتے ہیں۔ تو اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ملک میں آتا ہے اور وہ مستعمر ہے تو اس کے بھی تمہیں حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ اسی طرح وہ کافر جو تمہیں فدیہ دے کر، ٹیکس دے کر تمہارے ملک میں رہتے ہیں، تو وہ بھی تمہارے ملک کے شہری ہیں، ان کے ساتھ بھی تم کچھ غلط نہیں کرو گے، بلکہ وہ تمہارے حقوق کے مستحق ہیں، جو ان کا حق بنتے ہیں وہ انہیں ادا کیا جائے گا۔ سب سے زیادہ جتنے بھی حقوق ہیں، مسلمان ہوں، کافر ہوں، رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، بہن بھائی ہوں، والدین ہوں، جو کوئی بھی بڑا ہو، سب سے زیادہ اگر کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمایا تو وہ والدین ہیں۔ والدین سے بڑھ کر کوئی ایسا نہیں ہے کہ والدین کو پس پش ڈال کر اس کی بات کو اہمیت دی جائے۔ لیکن المیہ ہمارا یہ ہے کہ آج ہم لوگوں نے اسلامی تعلیمات کو بالکل بھلا دیا، اور ترقی کی وجہ سے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، جو ترقی نہیں دراصل میں تنزل ہی ہے،
اس ترقی کے چکر میں ہم نے سب کو، رشتہ داری کو بھی ہٹا دیا، ہمسائیگی کو بھی ہٹا دیا، اور ان محسنین کو کہ جو ہمارے اس دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں، ہم نے ان کو بھی بلا دیا۔ تو اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ جو کسی کا احسان بھلا دے۔ اسلام احسان فراموش دین نہیں، بلکہ اسلام محسنین کو یاد کرنے والا دین ہے۔ اسلام اگر کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو تمہارے محسنین ہیں، جو تم پر احسان کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ تمہیں ہمیشہ حسن سلوک کرنا ہی چاہیے۔ تو بات چل رہی ہے والدین پر، تو اسلام اور قرآن مجید فرقان حمید میں 3 جگہ پر واضح طور پر اور بے شمار مقامات پر اشارتاً، یعنی کہ نصاً نہیں ہے، صریحاً نہیں ہے، بلکہ اشارتاً کلام ہے کہ جس میں اللہ رب الجلال نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ سورۃ عنکبوت 20ویں سپارے میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، احسان کرے، نیکی کرے۔ اور 21ویں سپارے میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ اور اسی طرح 26ویں سپارے میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ اب وہ نیکی کیوں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں بھی اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ اس کی ماں نے اسے اٹھایا کمزوری پر کمزوری کے باوجود بھی، یعنی کہ جب بچہ پیدا نہیں ہوتا تو عورت حاملہ ہوتی ہے تو اسے کس قدر تکلیف ہوتی ہے یہ وہی جانتی ہے۔ تو اللہ رب الجلال نے اس کی شدت کی، تکلیف کی شدت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، کہ عورت نے اسے کمزوری پر کمزوری کی صورت میں بھی اٹھایا ہے، تو اس وجہ سے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ اور 26ویں سپارے میں فرمایا حملتہ امہ کرہ ووضعتہ کرہ، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے اور اسے تکلیف کی صورت میں جلا، لہٰذا اس وجہ سے اگر کوئی دنیا میں مستحق ہے اس نے سلوک کا تو وہ فرمائے کہ وہ والدین ہیں، اور والدین میں سے بھی پھر ماں کے مقام کو اور زیادہ بڑھا کر بیان کیا۔ آج اگر ہمارے والدین بیمار ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اب عمر زیادہ ہو چکی ہے اور انہیں مرض بھی ایسے ہے کہ اس سے ممکن نہیں ہے جان چھڑانا، اور پھر کنڈیشن ہماری اپنی بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ پیسہ خرچ کر کر کے جب دیکھتے کچھ نہیں رہا تو پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو موت دے دے۔ یعنی کہ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے والدین کا بچنا اب مناسب نہیں ہے، ان کی زندگی ختم ہو رہی ہے اور وہ آزمائش میں ہے، مبتلا ہے، تو ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں موت دے دے۔ لیکن اگر یہی صورت اولاد کے ساتھ ہو تو والدین یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ انہیں موت دے دے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم خود کو بھی بیچ دیں، اگر ہم خود کو بیچ کر اپنی اولاد کو صحت دے سکتے ہیں تو ہم اپنے اولاد کو صحت دیں گے اور خود کو بیچ ڈالیں گے۔ لیکن اولاد اتنی خود غرض ہے کہ جب وہ دیکھتی ہے کہ اب پیسے ختم ہو گئے یا اس کی اہلیہ اس سے ناراض ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، تو بس وہ یہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے والدین کو موت دے دے۔ اب دیکھیں کہ اگر ہماری اولاد ہو، ہماری اپنی اولاد ہو اور وہ بیمار ہو اور ایسی حالت میں ہو کہ اس کا بچنا ممکن نہ ہو، تو کیا ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ انہیں موت دے دے؟ نہیں، بلکہ ہم کہیں گے یہ ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی اولاد کو بچانے کی 100% کوشش کریں گے۔ لیکن جب ہمارے ماں باپ کی باری آتی ہے تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم اسے ہاسپٹل تک لے جا سکیں، اور یہی وہ ماں باپ ہوتے ہیں کہ جو اپنی ہر خواہشات کو قربان کر دیتے صرف ہماری خواہشات پر، کہ بچہ چھوٹا ہے، اس نے کسی ایسی چیز کا تقاضا کیا کہ جس سے باپ کی تنخواہ پوری نہیں ہوتی، وہ ادھار لے کر بھی اپنی اولاد کی فرمائش کو پورا کر دیتا ہے، اور اولاد کو پڑھانے لکھانے میں گھر تک بیچ دیتے ہیں، گاڑیاں بیچ دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہماری اولاد اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے۔ اور جب اولاد اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہے تو ماں باپ گھر کے اندر نہیں بلکہ ان کو گھر سے باہر رکھنا گوارا کرتی ہے۔ یہ اعلیٰ تعلیم کا صلہ ملتا ہے کہ جو ہم اپنی اولاد کو دیتے ہیں، لیکن یہ وہ اعلیٰ تعلیم نہیں ہے جو اسلام کے حق میں ہے۔ یہ وہ اعلیٰ تعلیم ہے
جو اسلام سے انسان کو دور کر دیتی ہے۔ کتنے سارے ایسے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں کہ جو انجینئر ہیں، سائنسدان ہیں، ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں، لیکن جب ان کے والدین کا انتقال ہوتا ہے تو انہیں نماز جنازہ کا طریقہ ہی پتہ نہیں ہوتا کہ نماز جنازہ پڑھنا کیسے ہے۔ اتنی اعلیٰ تعلیم دلوائی، اتنی اعلیٰ تعلیم دلوائی کہ انہیں نماز جنازہ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں۔ یہ تو ہمارا اعلیٰ تعلیم کا حال ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے ساتھ نہ رہو، اسلام یہ کہتا ہے کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلو۔ اسلام اعلیٰ تعلیم کا مخالف نہیں ہے، اسلام اس بات کا مخالف ہے کہ جو تعلیم انسان کو انسان سے دور کر دے، اسلام اس تعلیم کا مخالف ہے۔ اور آج جو تعلیم ہمارے اداروں میں دی جاتی ہے، یا آج کا جو ہمارا کلچر ہے ہمارے سامنے ہے، ہمارے گھروں کا ماحول ہمارے سامنے ہے، ہماری اولاد کس طرف جا رہی ہے یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جب ہم اپنی اولاد کو بری تعلیم دیں گے، انہیں اسلام سے دور رکھیں گے بچپن سے ہی، تو یقیناً وہ بڑا ہو کر بھی اسلام کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس لیے اسلام کے اندر سردیوں میں اٹھنا بھی ہے فجر کی نماز میں، اسلام کے اندر سال میں اپنے زکوٰۃ کا حصہ بھی نکالنا ہے، اسلام کے اندر سال میں 1 مہینہ روزے بھی رکھنے ہیں۔ تو جب وہ آئے گا اسلام کی تعلیمات کی طرف تو پھر اسے روزے بھی رکھنے پڑیں گے، اسے زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، اپنا وہ مال جو اس نے گن گن کر رکھا ہوتا ہے اور کماتا ہے حلال اور حرام کا فرق کیے بغیر، تو پھر اسے یہ زکوٰۃ دینا بھی تاوان لگتا ہے، اور اسے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا بھی بہت مشکل لگتا ہے، اور اسے سردیوں کی رات میں فجر کی نماز میں اٹھنا تو اسے اور زیادہ برا لگتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات بچپن سے ہم انہیں نہیں دیتے تو اس کا پھر فائدہ کیا ہوتا ہے دنیا دار لوگوں کو کہ وہ اسلام سے بالکل دور ہو جاتے ہیں، اور جب انتقال ہو جاتا ہے اپنے ان کے والدین کا تو پھر وہ تلاش کرتے ہیں ایسے بندے کو کہ جو ان کے والدین کو غسل دے سکے، جو ان کے والدین کی نماز جنازہ ادا کر سکے۔ نماز جنازہ ادا کرنا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ وارث کا ہے، کہ نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ سب سے زیادہ حق ہے تو وہ وارث کا ہے، یعنی کہ اگر والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا تو بیٹے کا حق ہے کہ وہ اپنی والدہ یا والد کا جنازہ پڑھائے۔ لیکن ہماری بدبختی یہ ہے کہ جب نماز جنازہ تیار ہوتا ہے، اجازت لینے کے لیے جب امام صاحب متوجہ ہوتے ہیں مقتدیوں کی طرف تو اجازت ہے کوئی وارث تو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ بیٹا بہت پیچھے کھڑا ہوا ہے، وہ جو نماز جنازہ بھی اپنے ماں باپ کا ادا نہیں کر رہا۔ تو وہ تعلیم جو ہم نے اپنی اولاد کو دی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب اولاد جو ہے نا وہ نماز جنازہ کا ٹائم آتا ہے تو وہ ہماری اولاد ہم سے دور ہوتی ہے، ہمارے جنازے میں بھی وہ شرکت نہیں کرتی، تو ایسی تعلیم دینے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی جان لیں کہ اسلامی تعلیمات ہی انسان کی فلاح اور بقا ہے، اسلامی تعلیمات کے اندر ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اور اگر اسلامی تعلیمات کو ہم اپنے آپ سے دور کر دیں یا اسلامی تعلیمات سے ہم خود دور ہو جائیں تو دونوں صورت میں خسارہ ہمارا ہی ہوگا۔ تو اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اور اس کے بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ رب الجلال نے یہاں پر دو چیزوں کو بیان فرمایا، ایک اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، اس کے بعد والدین سے حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ قرآن نے ایک ہی جگہ پر ایک ہی آیت میں دو چیزوں کو بیان فرمایا، تو اس سے اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین سے خدمت کرنے کا کیا جو ہے وہ والدین سے خدمت کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ اور جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب بچپن میں تھے تو جب ان کی ماں کی طرف الزام لگایا گیا تو والدہ نے اشارہ کیا کہ یہ بچہ تم سے کلام کرے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب پگھوڑے میں تھے، جھولے میں، تو یہی فرمایا تھا انی عبد اللہ، کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن، اور مجھے برکت والا بنایا، اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں،
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی، اور وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، اور میری والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا۔ تو یہ ہے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے مذہب میں جو تھی نماز کا جو ان کے اوقات تھے، ان کے اندر جو نماز کی تعداد تھی اور زکوٰۃ کی جو تعداد تھی، اور پھر اسی طرح والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو موجودہ اگر دور میں دیکھتے ہیں تو موجودہ دور کے عیسائیت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے بالکل دور ہے، اور وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے والدین کو اپنے سے جدا کرنے کے لیے بڑی بڑی ٹیمیں تشکیل دی اور ان کے لیے آرڈر تیار کروائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے بالکل دور ہیں، کہ وہ جو اپنے نبی کی تعلیمات سے دور ہیں وہ کسی بھی طرح ہمارے حامی اور مددگار نہیں ہو سکتے، ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں اگر فلاح ڈھونڈنی ہے، کامیابی ڈھونڈنی ہے، اور اگر ہمیں جو ہے نا وہ اسلامی تعلیمات پر چلنا ہے، تو پھر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، یا ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا ہوگا کہ رسول اکرم نے زندگی کیسے گزاری، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ اپنے صحابہ کرام کو ان کے رشتہ داروں کے بارے میں، ان کے پڑوسیوں کے بارے میں، ان کے والدین کے بارے میں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہے۔ تو یقیناً جب ہم اپنے نبی کی تعلیمات پر چلیں گے تو پھر ہم کامیابی اور کامرانی کی طرف گامزن ہوں گے، اور انہی کے نقش قدم پر چلنے میں ہی ہماری کامیابی اور